نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ مسلمانوں کی زندگیوں میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ایک دن میں 5 بار نماز پڑھنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں مت ہو جاؤ۔ یعنی کہ اگر تم نماز پڑھتے رہو گے تو تم مسلمان رہو گے، اور اگر نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اسلام اور کفر، ایمان اور شرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، بچپن میں ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تو ہم پکے اور سچے مسلمان بن گئے۔ اب ہم کوئی برائی کریں یا کوئی برائی نہ کریں لیکن ہم پکے سچے مسلمان ہی رہیں گے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو مسلمان رہو گے، اگر نماز چھوڑ دو گے تو پھر مسلمان نہیں رہو گے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اگر زیادہ بیمار ہیں تو لیٹ کر نماز پڑھیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ بیمار ہیں تو پھر اشاروں سے نماز پڑھیں۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے کس عمل نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ نماز نہ پڑھنا ایسا گناہ ہے جس سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے آسانی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنا انجام فرعون اور قارون کے ساتھ دیکھ لے والیعوذ باللہ۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز چھوڑ دیں گے تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم مسلمان بھی اسی صورت میں رہ سکتے ہیں کہ ہمیں نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نماز نور ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جنت کی بھی کنجی نماز ہے۔ ہم اسی صورت میں جنت میں جائیں گے اگر ہم نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہم جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کامیاب ہو جائے، اسی طرح کوشش کیا کریں کہ ان کی آخرت کی بہتری کے لیے بھی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو پاس بٹھائیں اور انہیں سمجھائیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ گھر کے بڑے بزرگ نماز ضرور پڑھیں۔ جب گھر کے بڑے بزرگ نماز پڑھیں گے تو بچے آٹومیٹکلی
نماز کی طرف ہو جائیں گے۔ اس لیے گھر کا ماحول بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ خود بھی اپنے دل میں نماز پڑھنے کا شوق رکھیں۔ تو نماز کی بالکل بھی معافی نہیں ہے۔ ہم جنت میں اسی صورت میں جا سکتے ہیں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم جنت میں بھی نہیں جائیں گے، پھر ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ تو پھر ہم خود ہی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور نماز بھی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہمیں مسلمان رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے۔